السلام علیکم. آج کے وی لاگ کے ساتھ حاضر. خلیل جبران یہاں امریکہ میں ہی میری طرح رہتے ہوتے تھے. لیبنن انہوں نے چھوڑا تھا, بڑی ینگ ایج میں فوت ہو گئے 42 میں لیور سیروسس کے ساتھ. بہت خوبصورت شاعری کی, پروز کی, کتابوں میں پینٹنگ بھی کیا کرتے تھے. دا پروفیٹ ان کی, میں نے جو پینٹنگ والی کتاب ہے وہ نیو یارک سے مجھے مل گئی تھی, میں نے ابھی تک رکھی ہوئی ہے. ان کی کتاب میں, اس میں دا گارڈن آف دا پروفیٹ میں ایک بہت زبردست سینگ ہے, پٹی دا نیشن وچ از ڈیوائڈیڈ انٹو فریگمنٹس اینڈ ایچ فریگمنٹ ڈیمنگ اٹ سیلف ٹو بی اے نیشن. کیا بات ہے. دراصل میں آج کے وی لاگ کل کے وی لاگ سے تسلسل سے پک کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے پاکستان میں 73 سال سے کھلواڑ ہو رہا ہے اور جاری ہے, اور یہ کیوں ہے. بڑی سادہ سی بات ہے. آپ دیکھیں کہ کل میں نے بتایا تھا, ہمارے بڑے محترم شاہد راجہ صاحب نے بتایا کہ وہ فرسٹ اس میں تھے کیبنٹ میں. فضل الرحمان ایکچولی انٹیریئر اور انفارمیشن کا ان کے پاس بھی چارج تھا, اور ایجوکیشن, اگر مطلب ان کا جو ویکیپیڈیا یا باقی گوگل بھی کریں تو پورٹ فولیوز جو لکھے ہوئے ہیں انٹیریئر, انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن, اگر الفابیٹیکلی بھی لکھا جائے تو یہ پہلے آنا چاہیے تھا. تو وہ بہت بڑے شاہد صاحب کے نزدیک ایجوکیشنسٹ تھے, اور وہی شخص ہیں جنہوں نے محمد علی جناح کو کنونس کیا اردو ایز اے نیشنل لینگویج, جو پلٹن میدان میں انہوں نے کہا, اور اس سے یہ بیج بویا گیا سیپریٹ بنگال کا. اور اس کے بعد بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی اس پاکستان میں اس وقت کے, اور وہاں بلکہ ڈھاکہ میں جو لوگ مارے گئے اس ہنگامہ آرائی میں, ان کی شہداء کی باقاعدہ میموریل سیٹ اپ کیا ہوا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے, کیا ضرورت تھی. یہ تو بیوٹی ہوتی ہے کہ یہ جو قبائل ہیں, یہ جو ڈسینٹنگ وائسز یا جو ڈفرینٹ کلچرز, یہ سیپریٹلی اپنا ان کو ماحول دیا جائے, ایک بے شک چھتری کے انڈر نیشن ہوڈ کی, اسٹیٹ ہوڈ کی, یہ ایک کلیکٹیو لیونگ اسٹرائیو کریں فار دا نیچرل گولز جن کے لیے ہم ادھر آئے ہیں, ناٹ فار مٹیریل اینڈس. لیکن کتنا اچھا انہوں نے کہا, پٹی دا نیشن ڈیوائڈیڈ انٹو فریگمنٹس. پاکستان از اے کلاسک ایگزامپل. انہوں نے پھر مزید کہا کہ دراصل انہوں نے ایجوکیشن کی بنیاد دی, فضل الرحمان نے رکھی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر. اب آپ دیکھیں کہ کبھی آئیڈیالوجی بھی مطلب ایجوکیشن کا بیسس بن سکتا ہے. دیکھیں آئیڈیالوجی تو کسی کی میراث ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, ایک گروپ کی, قبیلے کی, نیشن کی آئیڈیالوجی ایک میراث ہو سکتی ہے, رہی ہے, ہیریٹیج ہے. بٹ علم تو کسی کی ہیریٹیج نہیں ہے. آج ایک بہت اچھی ٹویٹ ایک خاتون کی میں پڑھ رہا تھا, میں کئی دفعہ کئی ٹویٹ سے بہت امپریس ہوتا ہوں. اس نے لکھا ہوا تھا کہ قرآن پاک دراصل ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس بابت کہ کیا چیز اچھی ہے, کیا بری ہے. یہ پھر آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کون سی پاتھ استعمال کرنی ہے. ویری بیوٹیفل. Quran Sharif is a means, religions are means for achieving those natural goals for which this mankind was created. Very simple. That is the bliss, that is the nirvana. Unfortunately آپ دیکھ لیں کہ ہم نے آج کہاں ہم کھڑے ہیں, 73 years every time, اور اس کا نہ لسانیت سے تعلق ہے, نہ مذہب سے تعلق ہے, کسی چیز سے نہیں ہے. آپ دیکھیں 1953 میں خواجہ ناظم الدین کی گورنمنٹ غلام محمد ڈسمس کرتا ہے, اور وہ محمد علی بوگرا اب بنگالی اس کو حکومت دیتا ہے. اندازہ لگائیں, جس کے خلاف وہ سپریم کورٹ پہلی دفعہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی انووک کرتی ہے. تو اس کا مطلب بنگالی اس کو تو رائٹ دیا گیا تھا, ٹھیک ہے نا جی. لیکن وہ والے بنگالی نہیں تھے جو چاہتے تھے کہ مطلب ایک مطلب اٹونمس انڈیپینڈنٹ کلچرل ہماری ایکٹیویٹی بھی ہو سکے, جو اردو لینگویج اور ان پرابلمس کی وجہ سے 1 یونٹ اور ہو گیا تھا اور بند ہو رہی تھی یہ چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب جو جگٹو فرنٹ بنا تھا, میں نے آپ کو بتایا 57 میں اگینسٹ خواجہ ناظم الدین وغیرہ,
जुगटू फ्रंट में मौलाना बशानी था, हुसैन शहीद सोहरावर्दी था, और ये लोग जुगटू फ्रंट के रूह रवान थे। और एस्टेब्लिशमेंट के पास नूरुल अमीन था, ठीक है ना जी, जो नूरुल अमीन वगैरह पिट गए, ये मोहम्मद अली बोगरा को। अब आप देखिए कहाँ 53 में एस्टेब्लिशमेंट डीप स्टेट जो है वो एक बंगाली को पिच करती है पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, और 70 में वो एक जीते हुए को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने से इनकारी है, ठीक है ना जी, विच आई नो भुट्टो, हेनरी किसिंजर एंड याया खान का ट्रॉयका जो है was a part of that। और एक दफा तो बल्कि अनाउंस हो गया था कि ही वुड बी द प्राइम मिनिस्टर। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे 70 के, बल्कि वही तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे और वो जीत गए थे, ठीक है जी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो सकता है, पाकिस्तान को हमने खुद खराब किया है। आप देखें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और केबल टीवी पर किसी ने कोई एहतजाज किया है तारिक बनेरी साहब की रिमूवल पर? किसी ने बॉदर भी नहीं किया कि HEC का चेयरमैन कौन था और वो कितना डिस्टिंग्विश स्कॉलर था। उसका तारुफ विकिपीडिया या गूगल के इंट्रोडक्टरी नोट्स में पढ़ें, उसकी हेडिंग है पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट। वो व्हाट अ क्लास। हार्वर्ड देखिए, दो ही इकोनॉमिक्स के इधर स्कूल्स बहुत मशहूर हैं, हार्वर्ड और शिकागो का। कुछ प्रेसिडेंट्स शिकागो के इकोनॉमिस्ट अपने साथ लगाते हैं, कुछ हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट अपने साथ लगाते हैं। एंड इधर ही बल्कि पाकिस्तान में एक मेरी वाइफ हैं, उनके कज़न रहती हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हैं और बाद में उन्होंने शिकागो से PhD की। कुछ देर वो पाकिस्तान में कंसल्टेंट भी रही हैं इसमें, ये जो इलेक्ट्रिसिटी नेप्रा में, and she was extremely upset how she was treated. In fact, just like being Baneri is treated. क्या क्लास के बंदे। और सेकंड, इमरान खान कहते हैं ना एनवायरनमेंट में क्यों ठिबी करा दी है ट्रंप, वो बाइडन ने हमें और जॉन कैरी और इन सब ने। वो उल्लू, ये वो बंदा है तारिक बनेरी जिसने नोबेल प्राइज में भी इसको लिस्ट किया गया है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ओवर एनवायरमेंटल सेविंग द एनवायरमेंट एक नोबेल प्राइज दिया गया, जिसमें लीड कॉन्ट्रीब्यूशंस बुलेदी साहब की भी थी, लिहाजा उसको भी नोबेल प्राइज में एक कंट्रीब्यूटरी हिसाब से इंक्लूड किया जाता है। एंड मैं उस दिन टॉक उसकी देख रहा था, आप ज़रूर वो क्लिप देखें प्लीज़, काइंडली स्पेयर 35 मिनट्स। आप देखेंगे कि परवेज हुद भाई बार बार सॉर्ट ऑफ अ बायस्ड रिफ्लेक्शन दे रहा था इन अटैकिंग अताउर रहमान, डॉक्टर अताउर रहमान। Whereas बुलेदी टोटल प्रोफेशनल, किसी जगह बनेरी ने किसी जगह कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं की, स्ट्रेट, हेड ऑन एंड लॉजिकल एंड सो प्रोफेशनल जेंटलमैन। अब आप देखें जी, 2 साल वो HEC में रहे, इनकलाब ला सकते थे तालीमी सेक्टर में वो, ठीक है, ये सारियां बदमाशियां अरबों रुपया बना सकते थे आइडियली। तो मैं अगर हेल्म ऑफ अफेयर्स में हूं तो मैं तारिक बनेरी जैसे बंदे को फाइनेंस मिनिस्टर बनाऊं। व्हाट अ क्लास ही इज, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद हिम इन दैट इवन टॉक टू डॉक्टर परवेज हुद भाई। परवेज हुद भाई goes off the track regarding मजहब, आइडियोलॉजीज, और वो जैसे कि क्वांटम फिजिस्ट है, आपको पता है, वो फंस जाता है कहीं ना कहीं। आइंस्टाइन का लेवल नहीं है, आइंस्टाइन अपने आप को ओपन रखते थे, ये क्लोज कर देते हैं अपने आप को टू सम एक्सटेंट। बट बुलेदी इज अ वंडरफुल मैन एंड आप ज़रूर पढ़ें पाकिस्तान, उससे आपको पता लगेगा। उस क्लिप इज अ क्लासिक एग्जाम्पल कि पाकिस्तान के साथ 73 साल से वारदात क्या होती रही है। ये वारदातें कंटिन्यूड रही। वाई इट इज सेड लियाकत अली खान के असैसिनेशन के पीछे अमेरिका है, वाई इट इज सेड गुलाम अहमद की ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की गवर्नमेंट अमेरिका ने डिसमिस करवाई, वाई इट वाज सेड अयूब खान के पीछे अमेरिका था, उतारने में भी अमेरिका था, याया खान के पीछे अमेरिका,
بھٹو کا یہ جو ہوا ہے، لیکن بعد میں بھٹو کو اتارنے کے لیے امریکہ ضیاء کے کیس میں انہوں نے اپنا امبیسڈر مروا لیا. تو یہ ساری چیزیں انفیکٹ ایکسٹرنل پلس انٹرنل بھی. اب آپ دیکھیں، میں آئی کین بیٹ آن اٹ کہ آرمی اور جی ایچ کیو واز ناٹ بیہائنڈ طارق بنیریز ریموول. اگر کوئی بندے کے پاس اس بیس پہ ایویڈنس ہے وہ مجھے ضرور بتائے. ایکسکلوسیولی عمران خان. کارٹلز، آصف شریف صاحب نے لفظ یوز کیا تھا کارٹلز ڈو ناٹ لیٹ a level playing field for everybody. ہم جیسے لوگ، I don't call myself talented اور کوئی contributions، ہاں میں کوشش کرتا ہوں، پیشن بہت ہے for پاکستان، پیٹریوٹزم بہت ہے. ہم لوگ کیوں باہر ہیں؟ ہم کو کیوں باہر نکالا گیا؟ کارٹلز. وہ دیکھتے ہیں کہ یار طارق بنیری was against those cartels in education جو لوٹ رہے تھے، 2 decades سے لوٹ رہے ہیں. خدا را جب آپ اس چیز پہ کنٹرول کر سکیں گے. ابھی بھی موسٹ آف دا پوسٹ کل الیکشن ڈسکا میں جی نواز لیگ جیت جائے اور دھاندلی نہیں ہوگی. آپ ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. نو بڈی بادرنگ اباؤٹ. پتہ نہیں ان سے غلطی سے لگ کیسے گیا طارق بنیری. عمران خان نیا آیا تھا، انڈیپینڈنٹ انٹرویوز ہوئے، بابر علی خان، وہ بلکہ باہر کی ویب سائٹس کرٹیسائز کر رہی ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ ہیز ٹو برنگ آرڈیننس ٹو ریموو دس گائے. اندازہ لگائیں، مطلب اتنی بےزتی پاکستان کی ہو رہی ہے. تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ مطلب آج ہی میں ڈالر سٹور پہ $1 پہ کتاب پڑھ رہا تھا. ہارپون کتاب میں نے خریدی، ایک 2017 میں یہ لکھی ہوئی کتاب ہے. ایک اسرائیلی لائر ہے اور ایک نیو یارک سے یہاں جرنلسٹ ہے، دونوں نے مل کے لکھی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح فیوچر میں یہ جو منی لانڈرنگ ہے، یہ پیسے کی ٹریلز ہیں فار ٹیررزم، ان پہ کنٹرول. انفیکٹ یہ 90s سے ان پہ کنٹرول شروع ہو گیا تھا. BCCI سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور پھر چلتا گیا. اب تو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، بارکلیز، بہت سارے بینکنگ اکاؤنٹس پکڑے ہیں. اور SS دیکھیں انہوں نے کہا ہے، ISIS نے 2016 کے اپنے یا 17 کے بیانیے میں کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جناب 2 بلین ہمارے پاس $2 بلین کے فلوئنگ موومنٹس ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی، ان فلو ہے، ان پائپ لائن $2 بلین. تو آپ دیکھیں کتنی وہ ڈیواسٹیشن اس سے کر سکتے ہیں. آرمی پاکستان کی، GHQ بھی اسی پیسے کی طاقت پہ پاکستان میں کنٹرول کر رہا ہے. لیگل اکانومی اینڈ انلیگل. کل بارڈر کھولا گیا ہے فاٹا کا، افغانستان کے ساتھ لنک کا. چمن پہ ذرا معاملات خراب ہو رہے ہیں تو اس کو ایک نیا بارڈر کھولا گیا ہے جس پہ کافی وزیرستان میں بھی جشن منائے گئے. آپ دیکھیں پہلے بھی یہ کاریں شاریں میرن شاہ اور ادھر تورخم والے بارڈر سے آتی تھیں، لیکن اب ڈائریکٹ لنک ادھر سے کر دیا گیا ہے تو وہ رستہ بھی شارٹ ہو جائے گا اور بہت خوش ہیں وزیرستان والے لوگ. تو یہ بہت کمپلیکس ایشوز ہیں. اس میں صرف اور صرف ایمانداری، نیک نیتی، پاکستان کے ساتھ محبت میٹر کرتی ہے. نکلیں یہ آئیڈیالوجیز سے، یہ مذاہب اور پرٹیکولر قوم کی آئیڈیالوجیز سے. نو، میں پھر اسی پہ کنکلوڈ کروں گا خلیل جبران پہ. Pity the nation who are divided into fragments. Pity the nation who are which are divided into fragments, and each fragment deemed itself to be a nation. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد.